भाई जल्दी जल्दी मेकअप टचअप, अरे मैं तो मेकअप रूम में आ गई, मैंने कहा चले आपसे थोड़ी बातें कर लूँ। अच्छा देखा मेरा क्या क्या हुआ, मैं ज़रा दिखाइएगा। ओहो हो, मेरी साड़ियाँ टंगी हुई हैं, ये मेरी साड़ियों वाले शूट की है, उधर वो मेरी शॉलें हैं, ताकि मैं उस पर शॉलें ले सकूँ, वो जियो वाले ड्रामे में ये कर रही हूँ। बाकी वो कपड़े तो उधर ले गई जो आज पहनने हैं मैंने। सो जनाब, समंदर यहाँ से भी नज़र आता है, बड़ा अच्छा लगता है, मेकअप करती हूँ साथ साथ समंदर देखती हूँ, है ना, मज़ा आया। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। चलो जी, अपना मेकअप फाइनल करें और टचअप करें, और परफ्यूम तो लगा लें, वैसे लगाया था शायद लेकिन नहीं रह गया। अच्छा जी, अब ये खुशबू आपको मैं नहीं सुगा सकती। ठीक है जी, बैठ रही हूँ, अब मैं देखती हूँ मैंने क्या क्या ठीक करना है। हाँ, क्या क्या कर रही हूँ मैं, ब्रश में धोने के लिए निकाल रही हूँ, मिसेस एंथनी से कह रही हूँ कि भाई ब्रश तरह 2 दिन बाद, ये वैसे सारे कर तो देती है लेकिन जब मैं निकालूंगी अलग से तो करेगी ना। तो जाने की तैयारी है, मेकअप कर रही हूँ, और उन्होंने कहा आप कहते मेकअप ट्यूटोरियल दिखाएं, मुझे याद ही नहीं रहता। दूसरी बात है कि मैं कौन सा कोई इतनी मतलब दरमियाना सा मेकअप है। लो जी, ये तो मैं लगाती हूँ, आपको बता दूँ, क्रेयॉन की वो जो है F17, अब ये नहीं मिलती, 16 और 17 मुझे पसंद है यहाँ के लिए, लेकिन लोग ओरिएंटल भी लगा लेते हैं। उसके अलावा मेरे पास कुछ बाहर की भी हैं, ये भी है, मैं शेड नहीं दिखा सकती। ये मैं लगाती हूँ सर्दियों में, ज़रा इसमें थोड़ा सा होता है। अब देखिए इसके ऊपर लगा के दिखा रही हूँ, कितनी गलत हरकत कर रही हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना, ये वो ड्राई कर देती है, तो ये करती है। ये देखिए मेरे टीमों के छोटे छोटे पैड, मन्ने 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 मन्ने, इसको यूँ किया और ये ऐसे करके ऐसे कर दिया। ये बहुत सारे हैं मेरे पास, ये कुछ चीज़ें बड़ी काम की हैं, काम की चीज़ें तो हैं, सिर्फ साइज़ का मसला है कि जो गलत साइज़ की चीज़ें आ जाती हैं वो हैं। तो मैंने कहा अब गाड़ी आने वाली है, जल्दी जल्दी कर लो। और फिर ये कि जाके मैंने वहाँ शूटिंग पे वो कोका भी पहनने, वो रास्ते में पहन लेती हूँ मैं। अच्छा, इससे भी ये कर सकते हैं कि आप अपने मतलब कितने बुरे तरीके का मैं ये दिखा रही हूँ आपको। लोग तो इतने अच्छे टटोरियल बनाते हैं, टटोरियल तो वो बनाते हैं, मुझे नहीं आता बनाना भाई वो, कि मेकअप में अब ये करें तो वो करें। आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड माई मेकअप सो प्रोफेशनल कि आप मुझसे मेकअप सीखें। और मैंने आपको बताया भी था, शायद ही फिर से बता दूं, मेरा ज़्यादातर मेकअप जो है ना वो ब्लश ऑन से होता है। मैं आई शेडो बहुत कम लगाती हूँ, कभी रात को स्टेज पे, तो ये मेरा आई शेडो है, यही मैंने आंखों के ऊपर लगा लिया, और यही मैंने, ये देखिए ये वाले ब्रश के साथ मैंने आंखों पे लगाया हुआ है। और मेरी आंखें, मेरा मेकअप अजीब बात है, मेरा मुंह मेरा मेकअप पी जाता है। अब ये इतना तेज़ लाल लग रहा है ना, थोड़ी देर में देखेंगे तो ये जज्ब हो चुका होगा। इसी तरह मेरा ये ब्लश ऑन भी, आए ये इतना ऐसे लगाया मैंने इतना सा, और यहाँ मुझे लगेगा हाय अल्लाह कितना ज़ोर का है, थोड़ी देर में देखूंगा तो देखूंगी तो पी चुका होगा। तो ये कुछ चीज़ें अपनी अपनी फेस की होती भी हैं, जिसमें आपका अलग अलग फेस का टेक्सचर होता है। जिनके फेस ऑयली होते हैं उनका मेकअप और तरह बिहेव करता है, और जिनके मेकअप, ये क्या काला काला लग गया, अच्छा भला करके बिगाड़ दिया। तो जिनके मेकअप होते हैं, जिनका फेस ड्राई होता है, जैसे कि अब मेरा फेस है, मेरा फेस कभी ऑयली नहीं था, कॉम्बिनेशन था शायद। और मेरा क्या, 50 के बाद सारी औरतों का फेस ज़्यादातर ड्राई हो जाता है, एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है फॉर अ सर्टन रीज़न। आपको पता ही है कि जो एज के साथ चेंजेस आती है बॉडी में, हॉर्मोन्स की चेंजेस आती हैं, उससे क्या स्किन ज़रा छिदरी सी हो जाती है, खुश्क हो जाती है, बाल भी छिदरे छिदरे हो जाते हैं। ये देखिए ना कितने मुश्किल से चलाए हैं, मेरे शुक्र है बाल इतने ख़राब नहीं हुए। फिर थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ता है। मैंने कई दफ़ा देखा, कई जो ख़वातीन है जो कि जैसे मैंने इंडिया की तामिल औरतें देखी, बहुत नारियल का तेल लगाती हैं, मेरे साथ हम सफ़र करते हैं ना, या उधर साउथ इंडियन टाइप जो होती हैं, मैंने कई दफ़ा बाकायदा गौर किया है कि जब हम उस पर एयरपोर्ट पे होते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो उधर साउथ इंडिया की यही हो, तो पतली सी तेल वाली चुटिया होती है, तेल से भरी हुई चुटिया, क्लिप लगा हुआ होता है पीछे से, बालों का कोई स्टाइल देता। मैंने कहा ये तो सारी उम्र इन्होंने ब्लो ड्राई भी नहीं किया, इन्होंने तो क्लिप भी लगाया हुआ है, इन्होंने तो सीधी सीधी कंघी की हुई है, इन्होंने नारियल का तेल बहुत लगाया हुआ है। तो पता ये भी चलता है कि कई जगह रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा तेल जो है वो आपके पोर्स को बंद कर देता है, स्कैल्प के। तो तेल लगा के उसको सिर्फ मसाज करना है, ताकि स्किन जो मॉइस्चराइज हो जाए, और बालों के या सर के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए। ये नहीं कि आप लगा के सो जाए, जैसे कि मैं कभी सोती थी, सो जाती थी, कहती थी हाय 2 दिन तक मेरे सर में तेल घुसा ही रहेगा। समझ देर में आती है ना कई चीज़ों की।
تو اس میں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ تیل جو تھوپنا ہے نا، وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ اس سے ہیلدی بھی ہوں گے۔ تیل لگائیں، اس کو مساج کریں، گرم تیل کر کے نا، نیم گرم مساج کریں، 1.5 2 گھنٹہ چھوڑیں، اس کے بعد اس کو دھو لیں سر کو، تو وہ آپ کے بال خوش ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو ایک تازگی مل جاتی ہے۔ خیر، تو وہ ہے کہ ہم نے تھوڑا تیل بھی صحیح لگایا ہے، اور اب تو بیچ میں ٹائم نہیں ملتا، لیکن جب مجھے ملتا ہے میں تو فٹافٹ مل لیتی ہوں اپنا تیل، وہ جو چلا رہی ہوں ابھی تک، وہ جو اتنا مہنگا تیل بنایا تھا، مہنگے سے بڑا اتنی چیزیں اس میں ڈالی تھی۔ باقی یہ کہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے، ہاں بالوں کے حساب سے میں نے 2 3 چیزیں سیکھی ہیں اب، اور بلکہ میں نے کسی ایک ینگ لڑکے سے سیکھی، بال الٹے کر کے 100 دفعہ اس کو رات کو برش کریں الٹا، دن میں بھی جب موقع ملے کرے، ایک تو آپ کے بالوں کی وہ مسل، وہ جو یہ ساری کہنا چاہیے وینز آپ کے سر کی وہ ہیلدی ہوں گی، دوسرے بالوں کو ذرا ایک تازگی ملے گی، تو شاید ایسی چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ اور کنگھی سے نہیں، کنگھی سے بال ٹوٹتے، اس سے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا کنگھی کر، یہ ٹیل کوم ہے جو نارمل کنگھی ہے وہ بھی نہیں، آپ پہلے وہ سے کریں ایفرو کوم سے، جب بال آپ کے الجھے ہوئے ہو نا، تو یہ ایفرو کوم اس سے سلجھائیں، یہ جو کھینچ کھینچ کے اپنے بالوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی دھوبی گھاٹ پہ کپڑے نہیں دھوتا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں کہ پھر آپ یہ برش کریں، یہ آپ کے بالوں کو تنگ نہیں کرے گا، یہ آپ کو خوش کرے گا، اور آپ اپنے بالوں کو اچھی طرح سکن کو برش کرتے رہیں۔ ہائے اللہ، میں تو کوئی بڑی ہیئر اسپیشلسٹ بن گئی، توبہ ہے۔ بہر جو مجھے سمجھ آئی میں نے کہا آپ کو بھی سمجھا دوں۔ اور باقی یہ کہ دن تو بڑا پیارا ہے، اب شوٹنگ پہ جا کے دیکھتے کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ ویسے ہم بڑے آرام سے، بڑی کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے مزے کا یہ کلپ ہے ٹیمو کا، اس سے میں بڑی خوش ہوں، کچھ چیزوں سے میں بڑی خوش ہوں کہ یہ آپ کو چبھتا بھی نہیں ہے، اور سارا دن یہ میرے بال دیکھے کیسے اچھے، یہ اس نے ایسے کر کے کر لیے، دیٹس اٹ۔ کتنی مزے کی پونی بنی نا، ہے نا؟ تو یہ ہے سب چھوٹی موٹی چیزیں جو میں نے آپ سے اپنے جو مشاہدے سے، تجربے سے سیکھی ہیں، اور آپ کو بھی سکھا رہی ہوں۔ تو بھائی بزی ہونا بہت اچھی بات ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن ایسے بھی کہ پاگل ہی ہو جائیں آپ نیند ہی نہیں آ رہی ٹینشن سے کہ اب یہاں جانا ہے، اب وہاں جانا ہے، اب 2 پروجیکٹ لے تو لیے ہیں اس میں، مگر یہ کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا اور اپنے اوپر لے لینا ہے۔ یہ میری پرانی عادت ہے، بہت سے پرابلم زندگی میں ایسے ہوئے جو میں نے اپنے اوپر لے لیے، اپنی جان کھپا لی ہے، کھپا لی بس، کب کیا کریں، کب گئی تھی، وہی عادت پڑی ہوئی اب۔ آپ دیکھیں نا، یہ میرا جو ہے آئی لائنر والا، میں اس کو ایسے ڈبیا میں رکھتی ہوں کیونکہ اس کا ڈھکنا تو خراب تھا، اسی میں پانی ڈالتی ہوں، اسی کو میں ایسے رکھتی ہوں۔ یہ میرا پاؤڈر کا سیکشن ہے، دکھاؤں آپ کو؟ دکھایا تو تھا شاید پہلے بھی، پتہ نہیں پھر کیوں میری بہنیں کہتی رہتی ہیں اپنا میک اپ کا دکھائیں، فلانا دکھائیں۔ دکھا تو دیا تھا، میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک ہی دکھایا تھا۔ باقی یہ کہ ہاں سیکشن ویکشن ہم نے بنائے میں بڑے اچھے سے، تم پراپرلی، مجھے شائستہ کہتی ہے تم بڑی آرگنائزڈ ہو۔ میں نے کہا اچھا پتہ نہیں، میں نے اس سے پہلے یہ بات نہیں سمجھی تھی کہ میں کوئی آرگنائزڈ ہوں یا کیا ہوں۔ ہاں لیکن یہ کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ ترتیب سے رکھی جائیں تاکہ وہ بوقت ضرورت کام آئیں، اور پھر آپ ان کو استعمال بھی کر سکیں۔ بس جی صبح کے نکلے، ابھی آتے ہی پھر میں نے کہا اچھا بھائی تھوڑی سی باتیں کر لیں۔ میک اپ کی جو میں نے آپ کو کتنی بری میں نے آپ کو دی ہے نا تفصیل، نہ تو میک اپ نظر آ رہا ہے، نہ تو کوئی اس میں چیز نظر آ رہی ہے، نہ میں کوئی میک اپ کرتے ہوئے دکھا رہی ہوں، بڑا ہی فضول میں نے بنایا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہیکس جو دکھاتے ہیں، کچھ نہیں دکھایا، بس جا رہی تھی نا جلدی جلدی میں بنا دی۔ خیر ہاں، میں نے ابھی 2 دن پہلے جو ویلاگ ڈالا تھا اس میں نے کہا تھا کہ بھائی بیٹیاں بہت خیال کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے، مگر میں نے شاید ایسا نہیں کہا تھا کہ سارے ہی نہیں کرتے، کچھ بیٹے کرتے بھی ہیں، کچھ بیٹے تو اپنی بہت زیادہ ماں کے ساتھ ایسے کرتے کہ کوئی بیٹی بھی نہیں کر سکتی، سچی بات ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میرے مشاہدے میں ہیں ایسے بچے، ایسے لڑکے ہیں جو کہ ماں باپ کو باہر بیٹھ کے بھی خرچہ بھیجتے ہیں، خرچہ تو بھیجتے ہیں کئی لڑکے، میں صرف کہتی روکھی بات کرتے ہیں، یا ریزروڈ ہوتے ہیں، یا ایکسپریس نہیں کر پاتے اپنے جو محبت ہے اس کو، تو ماں باپ کو وہ چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں نا خرچے کے علاوہ بھی۔ دوسرے میں نے دیکھا جیسے بہروز، اور یہ بہت ہی زیادہ ماں باپ کے غلام بچے ہوتے ہیں۔ سلطانہ کے بچے ماشاءاللہ، اللہ زندگی دے، کل جہان کو ایسے 3 بیٹے دے جسے سلطانہ کے اللہ نظر بد سے بچائے۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، لیکن میں مزے کی بات بتاؤں کہ ہم جو پی ٹی وی میں لوگ تھے نا، تو زیادہ تر ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہوتی تھیں اتفاق سے۔ کاظم پاشا کی 3 بیٹیاں، ندا اور اس کی 2 بہنیں، میری بیٹیاں 2، پھر حمیرہ زہیر میری فرینڈ ہے، اس کی 3 بیٹیاں ماشاءاللہ،
پھر ایک اعظم خورشید صاحب تھے، لاہور ٹی وی کے بڑے ڈائریکٹر تھے وہ، ان کی 4 بیٹیاں. پھر ایک ایس ایم انور تھے، وہ پروڈیوسر تھے، انہوں نے جو پہلی دفعہ بچوں کے پروگرام میں چانس دیا تھا، مطلب مجھے اپروو کیا تھا. ان کی 4 بیٹیاں. پھر ایک ہمارے بہت پیارے بدرالاسلام سید صاحب تھے، سیٹ ڈیزائنر تھے وہ بھی پی ٹی وی کے، ان کی بھی 3 کے بدلے 4 بیٹیاں. تو مطلب کہ ہم کہتے تھے بھائی بیٹیوں کو کہتے ہیں نا نبی کا خاص سلام ہے، ہم کہتے ہیں پی ٹی وی والوں کو نبی کے 2 سلام آ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. تو اور ایک عبید اللہ بیگ صاحب کی 3 بیٹیاں. تو ہمارے یہاں زیادہ تر بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، خاص طور پہ پی ٹی وی کے لوگوں میں. یہاں بیٹے بھی تھے لیکن زیادہ تر بیٹیاں تھیں. تو بہرحال وہ اتفاق کی بات ہے. تو ہم نے تو اپنے مشاہدے میں لڑکے ذرا کم ہی دیکھے، سوری، ہم خود بھی 4 بہنیں اور 1 بھائی. تو اس طرح ہم نے زیادہ تر یہی دیکھا کہ ریشو جو ہے وہ لڑکیوں کا زیادہ اور لڑکوں کا کم ہے. اس میں سے پھر کون سے بہت ہی اچھے ہیں اور کون سے گزارا ہیں. تو میرے پاس تو گزارا والے زیادہ ہیں بھائی، معاف کیجیے گا، میں کیا کروں. اللہ میاں کرے آپ کے بچے جن کو یہ اچھا نہیں لگا، شاید کسی کو اچھا نہیں لگا، آپ کے بچے بے حد اچھے ہوں گے، آپ کا خیال کرتے ہوں گے، آپ سے محبت کرتے ہوں گے، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے. ماں باپ سے دوستی بھی تو رکھنی چاہیے نا. ہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے کے باپ جو تھے وہ بڑی سختی کرتے تھے، زیادہ بچوں سے بات نہیں کرتے تھے، یہ بھی نہیں پوچھتے تھے تم نے کیا پڑھا، کب گئے، کیا کھایا. تو مائیں زیادہ کرتی تھی نا، تو وہ پھر ان کے اندر ایک عجیب سی جھجک آ جاتی ہے جو کہ بس رہتی ہے. اور کبھی کبھی ماؤں کے ساتھ بھی بچے اس طرح سے فرینڈلی نہیں ہو پاتے، پتہ نہیں ماحول کی بات بھی ہوتی ہے شاید، ایسا بھی. ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم اپنے ابا کو بڑا پریز کرتے ہیں نا کہ ہمارے فادر ہمارے آئیڈیل ہیں وغیرہ. ہمارے ابا بہت اچھے انسان تھے لیکن کوئی بہت اچھے بیٹے نہیں تھے، یہ بھی بتا دوں، جھوٹ نہیں بولتی میں. اس طرح کہ وہ بدتمیزی نہیں کرتے تھے مگر وہ ان سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو کچھ شکایتیں تھیں جو ہم نے بچپن میں سنی تھی کہ ہماری دادی نے ان کو ٹائم نہیں دیا. ایسی بچے شکایتیں بھی کر لیتے ہیں نا. اور دادا ہمارے ویسے سوری ٹو سے بڑے روکھے سے تھے. اوپر سے کیا ہوا تھا کہ ہمارے ابا نے بنا لی فلم، پڑھنے گئے تھے باہر، وہاں سے آ کے اپنے پیسے، میری پھپھو کے پیسے یہ ملو کے فلم بنائی. اللہ جانے اس زمانے میں 1,00,000 1,50,000 کی بنی ہوگی تو کروڑوں ہی روپے تھے، وہ تو ڈوب گئی. تو میرے دادا دادی کو یہ شکایت تھی ان سے. دوسرے ایک اور بھی بات تھی کہ میرے ابا کی انہوں نے اپنی پسند سے کئی رشتہ داروں میں شادی کر دی تھی جو کہ ان کو پسند نہیں تھی، اور مطلب وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تھوڑی سی شاید بڑی بھی تھی، یا نہیں بڑی کی بات نہیں کرنی، بری بات ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوتا بڑی تھی. نہیں وہ ان کو بہرحال نہیں کرنی تھی، تو وہ میرے فادر نے پھر ان کو چھوڑ دیا. تو میرے دادا دادی کو یہ بھی ان سے شکایت تھی، اور میرے ابا کو یہ شکایت تھی کہ انہوں نے میری مرضی نہیں پوچھی اور انہوں نے اپنا آپ کو تھوپ دیا وغیرہ وغیرہ. پھر وہ بھاگ گئے بامبے، وہاں جا کے وہ پتہ نہیں کرسچن چندر تو کس کے تو منٹوں کے ساتھ جا کے رہتے تھے، اور ان کی کوئی اور یہ مطلب لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی تھے، اور کچھ فلمی دنیا میں بھی ان کی دوستیاں تھیں. ان کی کتاب ہے، اس میں سب کا ذکر ہے لوگ. لیکن جب وہ واپس آئے اتفاق سے، امی میری سیکنڈ کزن، میری امی ان کی سیکنڈ کزن تھی، تو انہوں نے میرے اپنے ایک ماموں کے تھرو میری امی کو دیکھا اور ان کو پسند آ گئی، چھوٹی سی پیاری سی خوبصورت سی تھی. تو بہرحال وہ شادی ہوگی. لیکن اوور آل میرے ابا کو اور میرے دادا دادی کو آپس میں شکایتیں تھیں، تو ان کا جو کمیونیکیشن تھا وہ اتنا کوئی اچھا نہیں تھا. لڑتے بدتمیزی نہیں کرتے تھے لیکن کوئی رغبت نہیں تھی کہ عید کے دن ان کے گھر جانے سے کہتے تھے میں کی کرنا اتنے جا کے. امی کہتی تھی نہیں چلو، ہم سارے جاتے تھے، تو چلے تو جاتے تھے، پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ بھی ایک سائلنٹ جو ٹریٹمنٹ ہے نا، اچھا نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کوئی بہت اللہ معاف کرے عقل مند نہیں ہوں. ایک زمانے میں کیا ہوا، میں اسلام آباد میں رہتی تھی. اچھا ہماری دادی ہم سے بڑی فرینڈلی تھی، ہم سے گانے وانے سنتی تھی، گپے لگاتی تھی، ناول پڑھتی تھی، بڑی اس طرح کی ذوق والی تھی. تو ہم اسلام آباد میں رہتی تھی. تو مجھے ایک دن خواب میں آیا کہ میری دادی جو ہیں وہ لاہور میں نا شملہ پہاڑی، جہاں پہلے پی ٹی وی کا چھوٹا سا دفتر ہوتا تھا، تو وہ میں وہاں کہیں گئی ہوں. ہم پتہ نہیں بچپن میں پکنک پہ جاتے تھے، شاید وہ کچھ میرے دماغ میں تھا. یہ میں نے خواب دیکھا تھا 90 میں. تو ہم گئے تو وہاں میری دادی بیٹھی ہوئی. میں نے کہا ہے اماں جی آپ تو فوت ہو گئی تھی، تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پہاڑ پہ رہتی ہوں اور کوئی نہیں آتا میرے پاس. میں نے کہا ہے اچھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا آپ زندہ ہیں. اب میں نے اپنی طرف سے کچھ اندازہ سا لگایا، وہ اسلام آباد میں دفن ہے. اور میں تو ظاہر بچی سی تھی، عقل بھی نہیں تھی کہ میں کتنے چکر لگاتی. دادی سے تھی دوستی لیکن وہ بہت ہو گئی، تو ہم بھی اسلام آباد تھے. لیکن پھر ہم کراچی آ گئے. اس کے بعد جب ہم دوبارہ اسلام آباد گئے تو وہ میرے خواب میں آئی. تو میں نے ابا سے کہا کہ ابا وہ تو کہہ رہی میں پہاڑ پہ رہتی ہوں، کوئی نہیں آتا. تو اسلام آباد ایک طرح کا پہاڑی ہے نا، وہ پہاڑی علاقہ ہے. تو میرے ابا رونے لگے اور
بڑے جذباتی ہو گئے. تو میں نے کہا ابا ان کی قبر پہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ان کی قبر پہ پکی بھی کرائیں گے, پتہ نہیں اچھی بنوائیں گے, ایسے کچھ تھا. خیر میرے ابا جو ہیں وہ گئے اور بیٹھ کے ان کی قبر کے پاؤں کی طرف, اور رو 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 کے وہ آ گئے. میں بھی تھی ساتھ میں بھی روئی دھوئی, وہ ذرا زیادہ ہی روئی کیونکہ شاید گلٹ بھی ہو رہا تھا, اور بڑے بوڑھے بھی ہو چکے تھے نا تب, کوئی ہوں گے ابا 70 وغیرہ کے. لو جی اگلے دن پھر کیا ہوا کہ ہم نے کہا اچھا اماں جی کی قبر پہ ہم گئے تھے, فلانا تھا. تو میرے پپو نے کہا یہ وہ والی تو قبر نہیں تھی, ان کی قبر تو فلانے نمبر کی تھی. یعنی کہ میں نے پھر کہا کہ اللہ اس کا مطلب ہے ان کو قبر کی صحیح وہ جگہ بھی نصیب نہیں ہو رہی. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے اپنی طرف سے سوچا کہ یہ میرے ابا کی ایک پنشمنٹ ہے کہ وہ غلط قبر پہ معافی مانگ کے, یا معافی مانگ رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, میں نے کو سنا نہیں بولتے ہوئے, یا گلٹ ہو رہا ہوگا. تو کہنے کی بات یہ کہ ماں باپ جو ہیں چلے جاتے ہیں, وقت بڑا تیزی سے گزر جاتا ہے. جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں نا ان کی معافیاں ان کی زندگی میں ہی مانگ لے تو اچھا ہے. پھر بعد میں میرے فادر دوبارہ گئے, میں نے وہ قبر پکی کرائی اور گئے جو بھی تھا. لیکن مطلب ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی کشیدگی رہی زندگی میں, بہت اچھی دوستی نہیں تھی. میں پھر بار بار کہوں گا انہوں نے بدتمیزی کبھی نہیں کی. میں نے بدتمیز بیٹے دیکھے ہیں, میں آپ کو صاف بتا دوں, بدتمیز بیٹے میں نے دیکھے ہیں, بہت قریب سے دیکھے ہیں, جو ماں کے ساتھ چر 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 ایسے سوال جواب کرے تھے, آپ نے کیا کیا, آپ کو کیا پتا, آپ یہ ہیں تو آپ وہ ہیں, یہ والی باتیں میں نے دیکھی ہیں. تو وہ جو ہے نا ایک تو آپ ماں باپ سے کشیدگی, اوپر سے آپ زبان درازی کریں, ان کو تانے ماریں, ہائے 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 ہائے, آپ کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے. جی ایسا ہی ہے, اس سے بھی برا ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ میاں سب کو اس گناہ سے بچائے اور سب کو یہ توفیق دے کہ ماں باپ کا دل رکھیں. تو میں نے کچھ بیٹیاں بھی میں نے سنا ہے ماں باپ کے ساتھ حجت کرتی ہیں. اچھا میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی سوچا کہا تھا کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا, آئی ہیڈ اے فائٹ ود مائی موم, یو نو یسٹرڈے نا می اینڈ مائی موم وی ہیڈ اے بگ فائٹ. ہائی فائٹ ماں سے فائٹ کیسے ہو سکتی ہے, وہ تو برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے. فائٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑے ماں سے. آپ کہہ سکتے کہ میری امی نے مجھے ڈانٹا, مجھے برا لگا, یا کل میری امی کا موڈ خراب تھا, انہوں نے بہت جھاڑا مجھے, ایسے. آئی یو ہیڈ اے فائٹ ود یور مدر, وہ برابر ہے آپ کے, وہ آپ کی سہیلی ہے, آپ کے کالج میں پڑھتی تھی, آپ سے چھوٹی ہے کیا. یہ والا تو جملہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. ایمان سے میں بتا رہی ہوں, ہماری امی بہت سخت مزاج نہیں تھی, کہ کبھی ہم نے نہیں کہا, ہم چاروں بیٹیوں نے کبھی نہیں کہا کہ امی تانوں کی پتہ چھڈو, تسی رہن دو, تسی کی دیکھیا دنیا چ اسی بڑا کچھ دیکھا ہوا ہے. ویسے انہوں نے دیکھا ہوا تھا کافی کچھ, ہم سے کم. امریکہ شمریکہ پھری ہوئی تھی خوب, اور کینیڈا وغیرہ دبئی شبئی. لیکن ہم نے کبھی ان کو منہ پھاڑ کر کے نہیں, تانوں نہیں پتہ ہے گا, تسی گھر بیٹھے ہو نا, ہم نے کبھی نہیں کہا نو. بلکہ مجھے ہنسی آ رہی تھی, اگلے دن میں کسی کو بتا رہی تھی کہ امی نا رات کو نیند نہیں آتی تھی تو وہ کھاتی تھی گولی نیند کی, ابھی کوئی 10-12 سال پہلے. تو پھر نیند میں باتھ روم جاتی تھی تو کئی دفعہ گر جاتی تھی نا, کیونکہ نیند چڑھی ہوتی تھی. تو نیلم باجی نے اور سنبل نے ایک دن امی کو بڑا کہا, امی جی تسی کیوں گولی کھادی, امی تسی گر جاؤ گے, تمہیں چوٹ لگ جائے گی, تمہیں کنی واری کیا ہے, آخر مینوں نیند نہیں آتی. تو انہوں نے کہا نہیں آتی تو تسی کہڑے دفتر جانا, دفع کرو, جاگ دے رہو, تسی دن وچ سو جاؤ, تمہیں کہڑا کام ہے. انہوں نے اتنا کہا کہ امی کو غصہ آیا. میں نے کہا میں تہاڈے منہ تے چپیڑ لانی, الو دیاں پٹیاں اتنی بڑی بڑی تھی, جوان بچوں کے میں ڈر گئی نا. امی نے ان کو کہہ دیا, ابھی کی بات ہے 10 سال پہلے, ہمیں کہا بکواس بند کرو, تسی میرے پیچھے پہ گئی ہو, میں چپیڑ لانی تہاڈے منہ دے اوتے. خیر میں نے تو امی کو کبھی ایسے نہیں کہا, وہ دونوں سمجھا ہی رہی تھی ان کے بھلے کے لیے, لیکن دونوں پڑھنے لگی تھی. اور نہیں تو کہا میری نانی کی سنے, آئے صدقے جاؤ میری نانی اتنی پیاری, ہائے کیا کیا لوگ تھے, کیسے کیسے پیارے ان کے واقعات ہیں. امی نا میری نانی کے کپڑے سلواتی تھی. اچھا جی. اور میری نانی ماموں کے پاس رہتی تھی, تو امی گاڑی بڑی چلاتی تھی, امی بڑی ایکٹیو تھی. یہ بات ہے کوئی 20-25 سال پرانی, 20 سال تو ہو ہی گئے جب بے نظیر کا اسیسینیشن ہوا تھا نا, ان دنوں کی بات ہے. تو امی درزی کے پاس کپڑے پتہ نہیں لینے گئی, یا دیر ہو گئی, یا پتہ نہیں دکانیں بند ہو گئی, حالات بگڑ گئے. اب نانی کے پاس امی گئی ہیں, تو امی نے کہا ہاں تو آوڑی, نانی نے کہا آوڑی تو انے دنوں دی آوارہ گرد. میری امی کو ابھی انہوں نے کہا 15-16 سال پہلے ہے, تے تو گڈی لے کے پھر دی سارے زمانے دے وچ, تے ماں تینوں ہن یاد آئی ہے. اب میری امی کہنے نہیں امی جان اتنے بے نظیر ہو گیا سی, تے بازار بند ہو گئے سن, تے فلانا سی, تے وہ تھوڑی دیر چپ ہو گئی. چلو ہن تے کھل گیا سی نا,
ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈਸ ਲਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਜੀ ਤੇ ਨਿਸੇ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਝਿੜਕੇ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇਟ ਪੈਣ ही लगी सी। तो ये वो ज़माने थे जिसमें कि माँ बाप की अच्छी बुरी बातें लोग सुन लेते थे। अभी तो हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, बच्चों को माँ बाप की नैगिंग बुरी लगती है, टॉक्सिक्स है, इनके हार्मोन्स में कोई मसला है। हाँ, इस एज में ये बहुत नेगेटिविटी आ गई है मेरी माँ में, ये डिप्रेशन की मरीज़ हैं, या वो डिप्रेशन की मरीज़ इसलिए कि तुम्हारे अब्बा ने डिप्रेशन दिया रखा सारी उम्र, अगर है भी तो। अब बहुत सी चीज़ें आ गई बच्चों के अंदर ना कि वो इनके हार्मोन्स की चेंजेस आ रही होंगी, वो मेनोपॉज के बाद ये होता है, और मतलब ऐसी बातें बच्चों को आ गई। हमें तो यही नहीं पता था कि हार्मोन्स क्या है तो क्या नहीं, बस ये तो अम्मी अब्बा को गुस्सा आ गया, अम्मी को गुस्सा आ गया, चुप कर जो डांट सुन लो और बस तो सुन लो, अच्छा लगे या बुरा लगे, अच्छा थोड़ी लगता था, पर हमने कुछ कहना नहीं होता था। खैर, कमिंग बैक टू द बेटास के आगे तो अम्मियाँ बेचारियाँ बोल ही नहीं सकती। बेटों ने तो ये इजाज़त ही नहीं दी हुई कि आप उनको कहें हाँ मेरी प्यारी सुंबल मेरी बहन, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। हाँ, अस्मा भी अपने बच्चों को डांट लेती है अभी तक। जो 40 साल का बड़ा वाला लड़का उसको थप्पड़ी लगा लेती है वो। उसके बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल फर्माबरदार हैं, कभी ना उन्होंने कुछ। जो छोटा वाला है वो भी अम्मा अम्मा अम्मा, वो तो खैर तंग ही नहीं करता बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ। लेकिन वो अगर यहाँ से जूती उठा के वो फेंकेगी ना उसको, तो वो कैच कर लेगा और हंसेगा आगे से। बड़े वाले को एक तो हमारा था को काफ़ी कुछ साल हो गए तो कह लगा अम्मा अम्मा हाथ में दर्द हो जाएगा, ये चप्पल पकड़ ले अम्मा, ये चप्पल ले लें। उनके घर में ये है, माँ की एक वो है वैल्यू जिसमें माँ चीख ले डांट ले। हमने तो नहीं किया वैसे, लेकिन वो लोग कर लेते हैं। इस तरह सुंबल के बच्चे बहुत उसका करते थे, बड़े डरते थे। उनकी असल में उसकी ससुराल में भी ये था कि माँ के आगे बोला बस आपने खो दिया ऊपर सब कुछ। और वो जो चला गया है दुनिया से, शेरी 40 साल का आदमी था वो। माँ का मूड ऑफ है तो पैर पकड़ के ना लोशन लगाने लग जाता था। अम्मा जी वो आप नाराज़ तो नहीं? सुंबल का बड़ा गुस्सा था, वो मुंह बना लेती थी। वालेकुम सलाम। उसकी तो जान ना निकल गई। उसने 8-10 दिन बाद अपनी बहन को कहा अम्मा मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करी। मैं एक दिन ज़ोर से बोला था तो उसने भी कहा गुड़िया ने, सदफ ने, कि भाई ये तो बहुत ख़तरनाक है, तुम माफ़ी मांग लो। और वो 40 साल का आदमी, इतना बड़ा बच्चा, माँ के पाँव पकड़ के रो रहा था, अम्मा जी मुझे माफ़ कर दें, अम्मा जी मुझे माफ़। इतना उनका प्यार भी था। और शायद भाजन के घर में भी ये रिवाज है कि भाई चाहे कुछ हो जाए। शायद भाजन को तो मैंने खुद देखा वलीमे से एक दिन पहले उनकी अम्मी ने उनकी खूब कुटाई की थी, हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। तो जो माँ बाप थोड़ा बहुत मारते भी थे ना, उसमें कोई दुश्मन थोड़ी होते थे। बच्चे तो ये दिलों में रख लेते हैं कि मुझे ये किया, मुझे मारा, मुझे फलान किया। यार क्या करते हैं आप लोग। अब देखें जिनके बच्चों की कुटाइयाँ ज़्यादा हुई है ना, वो बच्चे ज़्यादा फर्माबरदार थे। और जो ये कहते हैं ना कि नहीं बच्चे बुरा ना मान जाए, बेटे मैं ये कहना चाह रही थी, आप तो सोच समझ के ज़रा बोल रहे हैं बच्चों से कैसे बात करनी है। और ये भी याद रखें, जिनके माँ बाप अपने बच्चों से बात करने से डर जाए ना, उनका कोई हशर होने वाला है। जब माँ बाप से बात करें और माँ बाप आपसे बात करें, कोई काम कहें और 2 दफ़ा सोचें कि कहना है कि नहीं कहना, बस अपनी खैर मनाएं फिर। हाँ, बहरहाल मैं तो वो बातें कर रही हूँ जैसे बुढ़ी अम्मियाँ नहीं करती है ना। तो ये है ज़िंदगी के प्यारे रिश्ते, और ये वो रिश्ते हैं जो कभी दोबारा नहीं मिलते, चले जाते हैं। तो अल्लाह का लाख शुक्र मैं करती हूँ। हमने गलतियाँ की हैं, लेकिन हमने बदतमीज़ी नहीं की है। हमने अपने माँ बाप के सामने उनको ये नहीं कहा आपने ये किया, हमने किया, आपने वो किया, आपने ये किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बाइज़्ज़त फूलों की टोकरी में भेजा है, खिदमत भी किया है। मैं तो क्या ही क्लेम करूँ, सबसे ज़्यादा अस्मा ने और अब्बास भाई ने किया है, बाजी ने भी किया है। सुंबल भी आती थी, एक दफ़ा मुझे कहती है तुम आ जाती हो कराची से, आके अम्मी के पास लौटने ले लेती हो अम्मी के पास, तो कभी तुमने उनका पैम्पर साफ़ किया? मैंने कहा है नहीं, उनके पास नर्स है ना, और तो एक और भी नहीं, खुद क्यों नहीं किया तुमने? मैंने 2 मिनट को सोचा, वो हाँ मैंने तो नहीं किया। तो बात यह है कि इतनी चीज़ का इतना बड़ा अजर है, और मैं इस काम में पीछे रह गई। अस्मा कुछ ना पूछे, नर्स की भी चेकिंग होती थी कि उसने अम्मी को अच्छी तरह क्लीन किया है, अम्मी को दांत ब्रश कराए, अम्मी को चेंज कराया, पाउडर लगाया कि नहीं। इस तरह करते हैं, ये करती हैं बेटियाँ, मुझे कहने दें, ये बेटियाँ करती हैं। खैर, अपना अपना तजर्बा है, अपनी अपनी कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम एक दूसरे को समझा सके तो अच्छी बात है ना। अल्लाह हाफिज़।